ایک سوال یہ کیا ہے کہ کہیں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ جو تھے وہ اپنے زمانے میں حق اور باطل کا معیار تھے. یہ کہا ہے اور کئی مثالیں بھی اس کی دی ہیں. معلوم نہیں کون سا مقام آپ نے سنا اور کون سا نہیں سنا، لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک شخصیت، دو شخصیتیں، بہت سے افراد کا ایک گروہ پیدا کر دیتا ہے، اور مجموعی اعتبار سے وہ گروہ معصوم ہوتا ہے. ایک عصمت ہے خاص طور پہ انبیاء علیہ السلام کے لیے، اور ایک ہے کہ پورا گروہ مجموعی اعتبار سے کتاب و سنت کے جتنے مسائل بیان کرتا ہے وہ سب کے سب حق پہ ہوتے ہیں. اسی گروہ میں سے ایک عالم دین کچھ بات کرتا ہے، دوسرا کچھ بات کرتا ہے، تو وہ علمی جو تحقیق اور مباحث چلتی ہیں وہ قائل کر دیتا ہے کہ حضرت یہ فتویٰ درست نہیں ہے، اس میں تسامح ہو گیا ہے، اس فتوے کو ایسے تبدیل ہو جانا چاہیے. یہ گروہ، یہ فرد حق و باطل کی کسوٹی ہوتا ہے، اس کسوٹی پہ پرکھے جاتے ہیں لوگ. مثلا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کون تھا؟ انہوں نے کہا جو مانعین زکوٰۃ ہیں، واللہ لو منعونی، خدا کی قسم اگر یہ زکوٰۃ مجھ سے روکیں گے میں ضرور ان کے ساتھ جہاد کروں. اور ختم نبوت کے معاملے میں بھی انہوں نے جہاد کیا، اور دونوں گروہوں کے خلاف انہوں نے فوج کو بھیجا. اور جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں کہا کہ انہیں بھی قتل کیا جائے گا، یہ مرتد ہو گئے ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے اپنی رائے پیش کی اور عرض کیا کہ حضرت یہ نہ کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہے. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ خوار فی الاسلام شدید فی الجاہلیہ، کفر کے زمانے میں تم عمر اتنے سخت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے درپے ہو گئے تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اتنے نرم پڑ گئے ہو کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں میں انہیں چھوڑ دوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے جھنجھوڑا، شرح اللہ صدری، میرا سینہ کھل گیا کہ ابو بکر حق پہ. صوفیہ تو اسی کو تعبیر کرتے ہیں خاص توجہ سے. اور کتاب و سنت کی تشریح میں مشائخ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو حق پہ ہونا تھا وہ کسوٹی بن گئی تھی اس زمانے کی. اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے تو کوئی نماز نہ پڑھتا، اللہ کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے تو کوئی زکوٰۃ نہ دیتا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. یا آپ نے ان کا جملہ سنا ہے، انہوں نے کہا خدا کی قسم، لوگوں نے انہیں کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کا لشکر بھیجا تھا، اب جنازہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اب آپ نہ جانے دیں. گاؤں اور دیہات اکھڑ گئے ہیں، لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، ارتداد پھیل رہا ہے. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عزم تھا. انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے مجھے اگر بھیڑیے اور کتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی ٹانگوں کے ساتھ آ کر لپٹ جائیں اور انہیں نوچیں، میں پھر بھی یہ لشکر بھیج کے رہوں گا. کون ہوتا ہے ابو بکر؟ وہ لشکر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں اور میں مدینہ منورہ میں روک لوں؟ خدا کی قسم میں ایسے نہیں کر سکتا. یہ جو قوت ایمانی ہے نا، بیٹی بھی تو امہات المومنین میں شامل تھی رضی اللہ عنہ. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عزم ایمانی جو ہے یہ کسوٹی بن گیا. یہ ہوتا ہے. اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کون مخالفت کرتا ہے؟ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں ایمان کی کسوٹی بن گئے تھے. جو احمد بن حنبل کے ساتھ تھا وہ مومن تھا، جو ان کا مخالف تھا وہ کفر یا پھر گمراہی میں چلا گیا. یہ چیزیں ہوئی تھی.
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سے مسائل میں اپنے زمانے میں کسوٹی بن گئے تھے، اگرچہ بہت سے مسائل میں انہوں نے فتوے میں خطا کی اور اہل علم نے اس کے خلاف اب تک بات ہوتی رہتی ہے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے زمانوں میں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں کسوٹی بن گئے تھے، وہ سکھوں کے خلاف جہاد کے لیے نکلے تھے۔ ہم نے جہاں بھی یہ کہا ہے کہ انگریزوں کے خلاف وہ اس زمانے کی تحقیق تھی، پھر اب ان کی کچھ کتابیں چھپ کے سامنے آئیں، کچھ اور حقائق چھپے اور سامنے آئے، پھر جو مطالعہ انگلینڈ میں کیا تھا وہ اور یہ سب ملا کے اب اس نتیجے پہ پہنچے کہ در حقیقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جو تھی جہاد کی وہ سکھوں کے خلاف تھی۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جس نے اس زمانے میں ساتھ دیا وہ مومن تھا، اور جس نے ان کے خلاف کیا اس انسان نے کوئی اچھی بات نہیں کی۔ اب ہمارے زمانے میں کون ہے کہ وہ حق اور باطل کی کسوٹی مانا جائے؟ یہ اللہ سے دعا کیجیے کہ بس اللہ اہل حق کے ساتھ رکھے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ حق کو حق کی صورت میں دکھا اور اس کی پیروی نصیب فرما، وارنا الباطل باطلا، اور اللہ گمراہی کو اس کی اصل حقیقت میں دکھا، وارزقنا اجتنابا، اور اللہ ان گمراہیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ یہ دعا پڑھا کیجیے، مانگا کیجیے اللہ سے۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، یہ حدیث نہیں ہے لیکن صوفیہ یہ زبردست دعا مانگتے تھے۔ نقشبندی سلسلے کے مشائخ اس کے مراقبات کرواتے تھے کہ اللہ چیزوں کو ان کی اصل حقیقت کے سامنے میرے سامنے لے، پروردگار عالم چیز کی حقیقت کو مجھ پر کھول دے۔ جا رہا ہے صوفی اور کہتا ہے کیا ہوا ہے؟ اوفو یہ تو قلعہ گر گیا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت قلعہ تو سلامت ہے، چند دن بعد پتہ چلتا ہے بادشاہ سلامت کا انتقال ہو گیا۔ تو جو قلعے میں روح اور قوت اور طاقت وہ اصل بادشاہ کی تھی نا، اس کا مطلب ہے بادشاہ گیا اور قلعے بھی گئے۔ جا رہا ہے اچھا خاصا، کہتا ہے کیا ہو گیا ہے؟ ہسپتال گر گیا۔ لوگ کہتے ہیں پاگل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، جو اصل اسپتال کو چلانے والے تھے، اب پتہ چلتا ہے کہ صوفی نے جو دیکھا تھا اللہ نے اسے اس چیز کی حقیقت دکھا دی تھی۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے، اسی لیے نقشبندی مشائخ بہت مرتبہ یہ مراقبے بھی کراتے تھے اور دعا بھی، اور یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ پھر بہت سے لوگ جن کے اندر یہ سخت جملہ ہے، لیکن اس سے کہہ رہا ہوں کہ بچوں تم ان چیزوں کو دیکھو، ان چیزوں کے حقائق پہ غور کرو۔ بچوں وہ آدمی ہوتا ہے چلتا پھرتا، لیکن اس کے اندر دو چیزوں کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ ایک تو، اور دونوں کو اگر جمع کرنا چاہو تو بھی ہو سکتا ہے، کتا کس چیز کا بھوکا ہوتا ہے؟ کتا پیٹ بھرنے کا بھوکا ہوتا ہے، اسی لیے اتنا لڑتا ہے۔ ایک مرغ، ایک بوٹی، ایک چیز پھینک دیں دوسرے کتے کو کھانے تک نہیں دیتا۔ اور ایک یہ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، خواہشات پوری کرنے کے لیے جن سے مخالف، ان دونوں کو جمع کر لو تو ایک لفظ ہے لذت۔ وہ لذت چاہتا ہے، مزے چاہتا ہے۔ تو جس کو اللہ نے اشیاء کی حقیقت کو دکھا دیا ہو اور واضح کر دیا ہو کہ شے کی حقیقت کیا ہے، اور وہ صوفی شے کی حقیقت کو دیکھتا ہے، اینی تھنگ اس کی اوریجنلٹی پہ پہنچ جاتا ہے، تو انسان کو دیکھ کے کہتا ہے ہوئی تو کتا آ رہا ہے، دل میں بولتا ہے کہ اوہ کتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل اس کی یہ۔
ایک آدمی اپنی عقل کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، اس کو جواب دے کے شرمندہ کر دیا، اس کو جواب دے کے شرمندہ کر دیا۔ عقل اور اپنی دی ہوئی اس خداداد صلاحیت کو استعمال کر کے بینک لوٹ لیا، کمپیوٹر پہ ایسی گیم چلائی کہ جوا کر لیا۔ وہ جو صلاحیت ہے اس کو غلط استعمال کرتا ہے، صبح ایک گیم کھیل لی، شام کو ایک گیم کھیل لی، دل چاہا تو نماز کے لیے بھی چلا گیا۔ سارا دن عقل کا استعمال، لوگوں کو دھوکے دینا، اسے کہتے ہیں مکار۔ یہ مکار آدمی صوفی کے ہاں جب جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو بندر آ رہا ہے۔ اس پہ ہم نے بحث کی بھی ہے ایک جگہ عقیدے میں، اور اس پہ بہت اچھا لکھا ہے ملا صدرہ نے۔ وہ تھے اہل تشیع میں امام، لیکن ملا صدرہ کے علم کا کیا کہنا، پہاڑ تھا پورا، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ شیخ کہتے ہیں یہ تو سانپ آ رہا ہے۔ سانپ کیا کرتا ہے؟ اذیت، تکلیف، عارضی۔ اور جب وہ کہتے ہیں بچھو آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عارضی نہیں ہے، بچھو کی تو عادت ہی ایذا اور تکلیف دینا ہے۔ تو شیخ بیعت سے پہلے سمجھ جاتا ہے کہ بچھو ہے، کہ سانپ ہے، کہ بندر ہے، کہ واہ صوفی ہے، بالکل۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اور ابراہیم اپنے پروردگار کے پاس لے کے ایسا دل آئے تھے جو نروگا تھا، جس دل میں کوئی بیماری تھی ہی نہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہ جب آتا ہے نا اور شیخ اسے بیعت کرتا ہے تو شیخ پہ منکشف بھی ہو جاتا ہے کئی مرتبہ کہ اسے خلافت بھی دینی۔ یہ جب آپ پڑھیں گے اور جب آپ عملاً اس میدان میں گزریں گے تو پھر بچوں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے یہ جو کسوٹی ہے نا، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگو، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ایک وہ دعا بہت مانگتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔